قربانی دے دی، لیکن اس لڑکی کو لینے کے لیے بھی 500 آدمی جائیں، 400 جائیں، یہ چور جائیں. ڈاکو میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہاں جا گئے، وہاں بیٹھ گئے. معلوم ہے کہ اب بڑا نہیں کھلائے گا. کیوں؟ کیونکہ لڑکے کے باپ نے پہلے ہی کہہ دیا 400 لے کے آ رہا ہوں، جہیز میں 2-4 آئٹم کم دے دینا چلے گا، لیکن مہمانوں کی عزت اچھی کر لینا. ہمارے ساتھ جو 300 آدمی باراتی آ رہے ہیں نا، ان کی خاطری اچھی طریقے سے کر لینا. یہ بھیک مانگنے کی انٹرنیشنل اسٹائل ہے. مطلب جانتے ہو کیا ہوا؟ جرجیت صاحب کا بیٹے کی شادی، جرجیت صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سنو، موٹر آئٹم 1-2 کم کر لینا جہیز میں چلے گا، لیکن 250-300 آدمی جو لے کے آ رہا نا، ان کی خاطری ذرا اچھی کر دینا. یہ اچھی کر دینے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب بڑے کا آئٹم نہیں، سب مٹن رہنا چاہیے، چکن بھی پولٹری والا نہیں، دیسی رہنا چاہیے. یہ بھیک مانگنے کی ایک نئی اسٹائل ہے، انٹرنیشنل اسٹائل. اور جو یہ کہتا ہے کتنا بڑا امیر بنا ہو، چاہے کتنا ساہوکار، مولوی جرجیس کہتا ہے تو انٹرنیشنل بھکاری ہے. جا، برا لگتا ہے تو لگتا رہے. تیرا امیر پن اور تیرا ساہوکاری پن میرے جوتے کے بوٹ کے نیچے نہیں سمجھتا تجھے کچھ. کیا کرے گا تو میرا کر لے. لڑکی والے پر بوجھ بنے گا، لڑکی والے کے ہاں کھانا کھائے گا، لڑکی والے کے ہاں بارات میں 250-300 آدمیوں کو لے کے جائے گا. لڑکی والے کے پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے کہ وہ سب کو کھلائے. اس چیز کو ختم کریے سماج سے. اور انٹرنیشنل بھکاریوں کو دیکھیے، کون بائک دے دینا، میرا لڑکا 5 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تو 50,000 کی بائک بھی نہیں دے سکتا. ابے کٹورا لے کے بھیک مانگنا. دروازے پر جرجیس کے جب کوئی لنگڑا آدمی آتا ہے تو 10 روپے دینے میں فخر ہوتا ہے کہ چلو پیروں سے معذور ہے، کمانے کے لائق نہیں ہے. ایک اندھا آتا ہے 100 روپے دینے میں اچھا لگتا، آنکھوں سے اندھا، کمانے کے لائق نہیں ہے. ان بیچاروں کو بھکاری سمجھ کر دے دیتا ہوں، یہ بیچارے کمانے کے لائق نہیں ہیں. دونوں ہاتھوں سے مضبوط، ہٹا کھٹا، موٹا تازہ تندرست امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، اور اپنے لڑکے کے نام پر موٹر سائیکل مانگ رہا ہے. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اندھا لنگڑا لولا جو اللہ کے نام پہ 10-20 روپے مانگے وہ بڑا بھکاری ہے، یا جو اپنے بیٹے کے نام پہ بائک مانگے وہ بڑا بھکاری ہے؟ مولوی جرجیس کی نظر میں انٹرنیشنل بھکاری وہ ہے جو اپنے بیٹے کے نام پر بائک مانگ رہا ہے. تو انٹرنیشنل بھکاری ہے بے ایمان کمینے. تو اس بھکاری سے بڑا ہے جو لنگڑا اور لولا اور اندھا اور اپاہج ہے. تو اس بھکاری سے بڑا ہے، تو انٹرنیشنل بھکاری ہے. شرم آنی چاہیے، شرم. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے سماج سے دور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تو ایک ایک چیز پر نظر رکھی جاتی تھی، ایک ایک چیز پر. حضرت عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں. اب دیکھیے، اچھا یہاں دیکھتا ہوں میں، بس میں نے دیکھ لیا ہے. اب سنیے، میری نظر میں آ گیا، میری آنکھوں نے فوٹو کھینچ لیا اس کا. حضرت عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں. ایک دروازے سے کے پاس سے گزرتے ہیں، اندر ایک عورت کے کراہنے کی آواز آتی ہے. آگے بڑھتے ہیں تو سنتے ہیں کہ ایک عورت شعر پڑھ رہی ہے، اور شعر پڑھتے ہوئے کہہ رہی ہے، اگر مجھے عمر کے سپاہیوں کا ڈر نہ ہوتا تو آج میں نضر ابن حارث کو اپنے گھر بلاتی، اور آج میری 4 پائیوں کی چولیاں بول رہی ہوتی. مجھے عمر کا ڈر نہ ہوتا تو آج نضر ابن حارث سے میں اپنے جسم کی تسکین کر لیتی، نضر ابن حارث کو بلا لیتی اور میں اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لیتی، اپنی 4 پائی کی کچر مروا لیتی، اس کی آوازیں نکل جاتی. یہ عربی میں شعر پڑھ رہی تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. حضرت عمر نے اس مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، ذہن میں بٹھا لیا، اور پتہ لگانے لگے کہ نضر ابن حارث کون ہے. یہ عورت نضر ابن حارث کو کیوں یاد کر رہی تھی؟
جب نضر ابن حارث کو بلا کر حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو بہت نیک آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے، بڑے عبادت گزار ہیں۔ پوچھا امیر المومنین نے، عمر فاروق نے، اے نضر، اس جگہ پر میرا گزر ہوا، وہاں ایک عورت رہتی ہے اس نام کی، مجھے بتاؤ کہ اس نام کی عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ نضر ابن حارث نے کہا اللہ کی قسم، نہ تو میں نے اس عورت کا نام سنا ہے اور نہ ہی میں اس عورت کو جانتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ وہ مجھے کیسے جانتی، مجھے نہیں معلوم۔ جب انہوں نے قسم کھا کر یقین دلایا تو حضرت عمر نے ان کو چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا کہ نضر ابن حارث نے کہ اندر اس عورت نے کیا دیکھ لیا ہے جو ان کو یاد کر رہی تھی۔ ایک طرفہ آگ لگی ہوئی تھی محبت کی اور کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے عمر کا ڈر نہ ہوتا تو نضر ابن حارث کو میں اپنی چارپائی پر بلاتی اور آج میں اس کے ساتھ زنا کرتی، میں اس کے ساتھ مکالہ کرتی۔ اب حضرت عمر نے اس عورت کو بلوایا۔ جب وہ عورت آئی تو اس سے پوچھا، اے عورت، نضر ابن حارث کون ہے؟ پہلے تو وہ آناکانی کرنے لگی، کون نظر؟ نہیں میں نہیں جانتی۔ حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا کوڑا نکالو، یہ ایسے جواب نہیں دے گی۔ جب حضرت عمر فاروق نے کوڑے کو لہرایا تو کہنے لگی بتا رہی ہوں۔ کوڑا دیکھتے ہی کہنے لگی بتا رہی ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ نضر ابن حارث مجھے نہیں جانتا، لیکن میں نضر ابن حارث کو اچھی طرح جانتی ہوں اور میرا دل اس کے اوپر آمادہ ہے۔ میرا شوہر کئی سالوں سے گیا ہوا ہے، ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا ہے۔ تو کہا یہ بتاؤ، نضر ابن حارث تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہے، پھر کیا بات ہے؟ تمہیں نظر کے اندر کیا چیز اچھی لگی؟ کون سی چیز ہے نظر کی جس نے تمہارے دل میں نظر کے لیے جگہ بنا لی؟ عورت کہتی ہے امیر المومنین، ہمیں نضر ابن حارث کے آگے کے بال بہت اچھے لگتے ہیں، ان کے زلفیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ جب وہ امامہ یا پگڑی اتار لیں تو ان کے بال آگے کے بڑے خوبصورت ہیں، اور ان بالوں کی وجہ سے میرا دل نضر ابن حارث کے اوپر آ گیا۔ آپ نے کہا جاؤ۔ اب نضر ابن حارث کو دوبارہ بلایا گیا۔ نضر ابن حارث جب دوبارہ آئے، امیر المومنین نے کہا آئے نضر، پگڑی اتارو۔ نضر ابن حارث نے جب امامہ اتارا، پگڑی اتاری، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر کے آگے کے بال واقعی ان کے بڑے ہوئے ہیں۔ یہاں آپ پیچھے کے بال بڑھا سکتے ہیں تھوڑے بہت، یہاں تک یہاں تک یہاں تک، لیکن آگے کے بال آپ یہ زلفیں جو ہوتی نا، کبھی دیکھا کبھی کبھی کچھ لوگ تیرے نام سلمان خان ہجڑے جیسی وہ ایکٹنگ ایسے، یہ آگے کے بال صحیح نہیں ہے۔ قرآن نے آگے کے بالوں کے بارے میں کیا کہا؟ لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ، قیامت کے دن ہم ابو جہل کو پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ پیشانی، ماتھا تھوڑی پکڑا جاتا ہے، کوئی پکڑ کے دکھائے پکڑ جائے گا؟ نہیں۔ تو پیشانی پکڑنے کا مطلب یہ آگے کے بال، یہ بال پکڑ کر ابو جہل کو گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ تو میرے بھائیوں، آگے کے بال، پیشانی کے بال رکھنا یہ ابو جہل کی نشانی ہے، ابو جہل کی عادت ہے۔ ابو جہل نے آگے کے بال رکھے تھے، اس لیے اللہ نے ابو جہل کے بالوں کا ذکر کر دیا۔ ہم اس کو آگے کے بال پکڑ کر، پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہاں میری آنکھیں فوٹو کھینچ چکی ہیں، اب سوچ لو کس کے بال محمد رسول